السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے. یس جی سر. سر. جزاکم اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی کلاس صحیح مسلم شریف کے حدیث سے، یہ حدیث کتاب الفضائل میں ہے، اور یہی حدیث جامعہ ترمذی میں کتاب تو نبی مکرم شفیع معظم رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد رحمت نشان فرمایا کہ جو شخص لوگ کے لیے، جو شخص لوگوں کے لیے، جو شخص کریشن پہ مرسیفل نہیں ہے، جو کریشن پہ رحم نہیں کرتا، قیامت کے دن رحم نہیں کرے. جو بھی مرسیفل کریشن پہ نہیں ہے he will not be shown mercy by اللہ سبحانہ و تعالی. تو ارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ کی تخلیق پہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا چاہیے. رحم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اور آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں اس ٹائم اس پہ اس کو معاف کرنا، یہ بڑی بہادری کی علامت ہے. اسی طرح کوئی جانور ہے، کسی مشکل کی حل اور آپ کر لیں اس ٹائم اس کی حل. ایسے کوئی انسان ہے جس کو آپ کی کوئی نیڈ ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں. یا کوئی انسان ہے اب آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے، تو یہ رحم ہے. کوئی آپ کا قرض دار ہے، آپ اس کا قرض معاف کر لیتے ہیں، تو یہ رحم ہے. سب کو رحم کرنے کی عظیم نعمت سے نوازے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. تھوڑا نیا پڑھنے سے پہلے میں کچھ شجرت فیاض، آپ یہ گردان سنا دیں جو جس کے میں نے پہلے دو سیگے لکھے. آپ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی دربا آپ جی دربا دربو درب نہیں، اس دربت. میں پیچھے بھی لکھا ہے نا، پیچھے بھی تو کچھ ہے نا اس کے ساتھ. یس سر. دربہو جی درباہو جی درب نہیں، دربوہو دربت. دربو کیسے لکھیں گے؟ ذرا آپ اسکرین پہ لکھ سکتے ہیں. ڈراپ ہو جائے گا اس آپ میں. دربو کو لکھیں. ہاں ویری گڈ، الف ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دربو. اور آگے دربت ہو دربت ہو دربت دربت ہو. ویری گڈ. دربت ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی میننگ کیا ہوگی؟ ان سب نے مارا اس کو. ان سب نے کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ نو سر، اس ایک نے مارا اس کو. دربت. اس عورت نے مارا، ہاں اس کو، اور اس میں کون ہے؟ مرد ہے، کوئی میل ہوگا. جی. جی آگے. بت ہو ویری گڈ. دربتا درب دربتا نہ ہو دربتا کے بعد ہو. ہاں اور آگے درب نہ درب نہ ہو درب درب نہ ہو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. درب نہ ہو. دربتا ہو دربتا ہو.
ضربت जी معه ضربت معه ضربتموه ضربت معه ضربتموه ضربتمو ویری گڈ آگے ضربته کیا آئے گا ته ویری گڈ ماشاء اللہ ضربتی ہی کیوں آئے گا ایسا کیوں کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے تو ایک ہڈی زیر آئے اللہ بالکل صحیح ہے ضربتی ہی اور آگے ضربت معه ماشاء اللہ ضربنه کیا آئے گا ضربتن ضربتنا ضربتنه ضربتنہ ضربتنہ ضربته ضربته ضرب ماشاء اللہ اور آگے ضربناه ضربنہ ماشاء اللہ بہت اچھے تو یہ ایک گردان بنی جس میں آپ لوگ میوٹ کریں ہونا اس سے جہاں شور ہو تو آپ میوٹ کیا کریں خیر کوئی نہیں تو یہ ایک گردان ہم نے بنائی جس میں فاعل ضمیر چینج ہو رہا ہے اور مفعول وہ بھی ضمیر ہے کون سی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر مفعول ہے یعنی ہمیشہ ہے یہ ضمیر ہے تو آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں ایک بار کہ میں یہ لکھ کے نہیں بھیجوں گا سب لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر اگر آپ نے ساتھ ساتھ کاپی کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کر لیا تو اسکرین شاٹ لے لیں اب میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں اچھا اس کا کوئی ترجمہ کرے اس نے مجھے سنایا اس نے مجھے سنایا اس کا کوئی ترجمہ کرے اس نے مجھے سنایا سنانا سمعو اس طرح سے اس نے مجھے سنایا اس کا کوئی ترجمہ کرے کوئی بھی ایک جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی I think تنی آپ ایک منٹ جو آپ بولیں گے میں وہ لکھوں گا کیا بولا آپ نے اس نے مجھے سنایا تو سمع سمعتنی سمعتنی اب اس کو ایکسپلین کیجیے کیسے بولا آپ نے سمعتنی بچے سمع ہوتا ہے نا سنایا ہوتا ہے سنایا مفعول ہے سمع فاعل ہے ہاں سر سمعنی اوکے 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 میں نے آپ کو ایسے جملے سمعنی آئے گا اگر میں اس میں نہیں بولا بولے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں سمعنی اس کا ترجمہ سمعنی کا ہوگا ترجمہ اس کا اس نے مجھے سنا یعنی میری بات کوئی اس نے سنی ہوگی اس نے سنایا ایکچولی یہ مجہول ہے پیسو سینٹینس ہے ہم انشاءاللہ آگے اس کا پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گا سوری میں نے ابھی آپ کو یہ سب نہیں پڑھایا ہے بچہ یہاں کر دیجیے اس نے مجھے سنا یعنی میری بات اس نے سنی اس نے مجھے سنا
تو سمعنی، اس نے مجھے سنا. چلیے اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں. آج کی بات آگے ہم کر لیتے ہیں. ہم نے کل دیکھا تھا، میں نے جب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ لوگ تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ اسٹرکچر فالو ہو. فعل، اس کے بعد ہم نے کہا تھا فاعل، اور اس کے بعد کہا تھا ہم نے مفعول. دیکھیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے، اس لیے میں بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ فاعل اور مفعول آگے پیچھے ہو، لیکن فعل اپنی جگہ پہلے ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوگا اور فاعل مفعول آگے پیچھے ہو سکتا ہے. پھر ہم فاعل مفعول کو پہچانیں گے کیسے؟ اکارڈنگ ٹو دیئر اعراب، ان پہ کیا اعراب ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے. لیکن ہم دیکھ لیا تھا کہ بھائی اگر ایسا فاعل بھی اس میں مقصور ہے اور مفعول بھی آپ کا اس میں مقصور ہے، تو اس کیس میں آپ کا فاعل ہمیشہ پہلے ہی ہوگا، اس کے بعد اس بات بھی ہم نے کر لی تھی. اس میں دوسری بات ہم نے کر لی تھی کہ اگر آپ کا فاعل ضمیر ہے، دیکھیے اگر فاعل ظاہر ہے، اگر آپ کا فاعل ظاہر ہے تو بھی ظاہر ہے، تو آپ اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب فاعل آپ کا ضمیر ہے تو آپ فاعل کو پہلے ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد مفعول کو لکھیں گے. تو پہلے اس میں فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول ہی آئے گا. تیسرا کیس ہم نے دیکھا تھا، اگر مفعول آپ کا الا کے بعد آتا ہے تو آپ کو مفعول آخر میں ہی لکھنا پڑے گا، یعنی پہلے فعل آئے گا، پھر الا آئے گا، پھر مفعول آئے گا. یہ بات ہم نے کر لی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہم نے کر لی تھی. اور اب آج ہم بات کرنے والے ہیں، دیکھیں یہ ایک اکلوتا کیس ہے. یہ اکلوتا کیس آپ لوگ اچھی طرح یاد رکھ لیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جملہ فعلیہ میں اگر آپ کا فاعل اس میں ظاہر ہے، فاعل کیا ہے جی؟ اس میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا مفعول جو ہے وہ ضمیر ہے. آپ کا جو مفعول ہے وہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے آپ کا مفعول. فاعل اس میں ظاہر ہے اور آپ کا مفعول ضمیر ہے. تو اس میں مفعول کو فاعل سے پہلے لکھنا ضروری ہے. تو اس کیس میں آپ کا کون سا اسٹرکچر فالو ہوگا؟ فعل، اس کے بعد فاعل. یہ ضروری ہے اس کیس میں یوں اس کو فالو کرنا. فار ایگزامپل، اس نے حامد کو مارا، تو کیا لکھیں گے؟ ضربا. دیکھیے ضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارا. مارا اس نے، سوری، حامد نے اس کو مارا، حامد نے اس کو مارا. ضربا، مارا. ہو، اس کو مارا. کس نے مارا؟ حامدن. حامد پہ اعراب رفع والا دیں گے تاکہ دکھائیں گے ہم کہ حامد کیا ہے؟ فاعل ہے، ظاہر ہے یہاں پہ فاعل. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فاعل سے پہلے ہو ہے، یہ ہو کیا ہے؟ مفعول ہے. تو پہلے کیا آیا؟ فعل آیا ضربا، اس کے بعد آیا ہو مفعول، اس کے بعد آیا حامد فاعل. ٹھیک ہے جی، حامد نے مجھے مارا اگر میں کہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ ضربنی، مارا مجھے حامدن، حامد نے. ضربنی حامدن، حامد نے تجھے مارا. ضرب حامدن. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کلیئر ہو رہا ہے کیا؟ کوئی question؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ No, sir. ماشاء اللہ. ذرا اب مجھے کوئی بتا دے، عادل نے ان سب، ترجمہ کرے، عادل نے ان سب مردوں کی مدد کی. اس کا کوئی ترجمہ کرے. نصرهم عادل. ماشاء اللہ، ویری گڈ. نصرہم عادل. دیکھیے عربی کی یہ خصوصیت ہے، دو ورڈز میں آپ کا اتنا بڑا جملہ ہوگا. نصرہم عادل، ماشاء اللہ. نصرہم عادل نے ان سب کی مدد کی. تو پہلے فعل لکھا، اس کے بعد مفعول لکھا، اس کے بعد فاعل لکھا. ٹھیک ہے جی، نصرہم عادل. یہ اس کیس میں ضروری یہ چیز فالو، بس ایک ہی کیس ہے. تو جو نوٹس ہم آپ کو بھیجتے ہیں ان کو خود لکھا کریں،
ان کو خود اپنے ہاتھ سے لکھا کرے، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. پڑھتے ہیں، جو بھی چیز آپ پڑھ لیتے ہیں نا، اس کا کچھ پرسنٹ ریٹین ہوتا ہے آپ کی میموری میں، لیکن جب آپ اسی چیز کو لکھ لیتے ہیں نا تو آلموسٹ 80% از ریٹین ان یور. اس کے بعد جب آپ اپنے لکھے ہوئے ریوائز کریں گے نا تو جو تھنک 90 to 95% از ریٹین. تو جب بار بار اس کو ریوائز کر لیں گے تو دیٹ گیٹ سیلڈ انٹو یور میموری، پھر وہ سیل ہو جاتا ہے، پھر وہ مٹتا نہیں. تو یہ میری پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میں خود لکھ لیتا ہوں. آپ لکھا کریں، اپنے ہاتھوں سے لکھا کریں، بہت فائدہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. کے دوران بھی بیٹر ہے کہ آپ پین کاپی ساتھ لے کر رکھیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، میں وہ ڈیٹیل میں نوٹس میں نہیں لکھتا ہوں. نصرہم عادل، ان عادل نے ان سب کی مدد کی، اس طرح سے ہم لکھیں گے. اسی طرح سے کوئی اس کا ترجمہ کرے. عمر نے ہم سب کو پڑھایا. پڑھایا، پڑھانا مطلب قرأ کہتے ہیں نا، قرأ قرأو، اس طرح سے بنے گا. عمر نے ہم سب کو پڑھایا. کیا ہوگا ترجمہ؟ کیا ہوگا ترجمہ؟ قرأنا قرأنا عمر. عمر عمر عمر. ایکچولی یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوگا. پڑھایا بھی اس کا ہوگا، یہ ہم سب کو پڑھا، ناٹ پڑھایا. قرأنا عمر. پڑھایا کیا کیسے کریں گے وہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. قرأنا عمر. عمر کیوں آئے گا؟ کیونکہ یہ حالت رفعی میں ہے، عمر فاعل ہے. اگر عمر لکھیں گے تو مفعول بن جائے گا. پھر انا، پھر نا بھی کیا ہوگا؟ پھر اس میں تو گڑبڑ ہوگی. پھر اس لیے یہاں پہ عمر فاعل جو ہے اس کا اعراب دینا ضروری ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اب آپ نے دیکھا جملہ فعلیہ، ہم فعلیہ میں جو ہم نے باتیں کر اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں فعل سمجھا، فعل ورب ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے فاعل سمجھا، فاعل سبجیکٹ سمجھا، مفعول بھی، مفعول بھی سمجھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے، یہ آبجیکٹ ہوتا ہے. آپ کے جملہ فعلیہ میں اس سے زیادہ اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہم مفعول کہتے ہیں. ان کو ہم، جیسے آپ نے مبتدا کی خبر پڑھا نا، خبر کے سوا کچھ اور چیز. جملہ اسمیہ میں جب مبتدا ہوگا خبر ہوگا، اگر اس کے بعد کچھ اور بھی ہوا تو اس کو ہم خبر کہتے تھے. سیم کانسیپٹ یہاں بھی ہے. جملہ اسمیہ میں فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ کچھ اور اگر آپ کو ملے گا تو اس کو متعلق خبر کہیں گے. فار دیکھیں دیکھیں ذرا، زید بیٹھا. اگر میں کہوں زید بیٹھا تو آپ کہیں گے اس کا ترجمہ سمپلی کیا ہوگا؟ جلس زیدن. جلس زیدن. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں گے بھائی تو سمپلی دکھ رہا ہے، یہ بیٹھنا فعل ہے اور کام کرنے والا زید ہے، تو اس میں فعل اور فاعل ہے، اس میں مفعول بھی نہیں ہے. تو اب اگر میں کہوں، دیکھیں، اب اگر میں کہوں زید کرسی پر بیٹھا، زید کرسی پر بیٹھا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے جلس زید علی الکرسی. علی الکرسی، یہ جار مجرور دکھ رہا ہے آپ کو؟ علی الکرسی یہی متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر میں کہوں فاطمہ گھر میں داخل ہوئی، کوئی اس کو ترجمہ کرے. فاطمہ گھر میں داخل ہوئی،
کوئی اس کا ترجمہ کرے؟ سب سے پہلے اب فعل لکھیں گے، سب سے پہلے فعل لکھیں گے. فعل کیا ہے؟ داخل ہونا، دخلت. دخلت کیوں لکھوں؟ کیونکہ فاعل آپ کا مؤنث ہے، مؤنث واحد ہے. فعل ہو گیا. اب فاعل لکھیں گے، کون ہے؟ ظاہر ہے وہ، فاطمۃ. فاطمۃ. فعل بھی آ گیا، فاعل بھی. اب کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوئی ہے وہ، فی البیت. دخلت فاطمۃ فی البیت. فاطمہ، فاطمہ گھر میں داخل ہوئی. ٹھیک ہے جی. عارف گھر سے مسجد تک گیا یا چلا. گھر سے مسجد تک چلا. ذرا اس کا کوئی ترجمہ کرے. چلنا، ذهب ذهبا، یعنی ذهب ذهب ذهبوا. اس کا کوئی ترجمہ کرے. ذهب ذهب اس طرح سے ہوگا. کوئی ترجمہ کرے اس جملے کا. عارف گھر سے مسجد تک چلا. جی جی. سہیل احمد، کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. ذهب عارف من البيت الى المسجد. اس میں کیوں پھر خود کیوں نہیں بولتے آپ لوگ؟ کیا نام لینا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں، جتنا آپ لوگ ایکٹیو رہیں گے نا مجھے اتنا مزہ آئے گا. فیل ہو یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو پھر میں بھی کچھ باتیں چھوڑ دیتا ہوں. باقی بیٹر ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو رہیں تاکہ مجھے فیل ہو کہ میں قبرستان میں نہیں، میں زندوں کو پڑھا رہا ہوں. ذہبہ عارف من البیت الی المسجد. کوئی مجھے بتا دے یہ بیت اور مسجد پہ اس پہ کسرہ کیوں لکھا میں نے؟ جر کیوں آیا؟ مسجد. کوئی بتا دے. حروف جر. حروف جر ان کے سامنے ہے، بیت کے سامنے من ہے، مسجد کے سامنے الہ ہے، اس لیے ان پہ جر ہی آئے گا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. دیکھیں جو سینٹنس میں نے ابھی بولے، دیکھیں آپ طرح کی ہو سکتی ہے، انٹرانزٹیو یا پھر ٹرانزٹیو. یعنی فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم کون سا فعل ہوتا ہے؟ یا ہوتا ہے جی ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے اس میں. کیا ڈائریکٹ آبجیکٹ؟ تھوڑا ایکسپلین کیا مطلب ہوتا ہے. ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. ڈائریکٹ آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ جس میں آبجیکٹ نہیں ہوتا. انٹرانزیٹو فعل لازم. ہاں جی، جس میں آبجیکٹ نہیں ہوگا اس کو ہم انٹرانزٹیو کہیں گے. میں آبجیکٹ ہوگا اس کو فعل متعدی کہیں گے. مجھے کوئی بول سکتا ہے کہ یہ جو سینٹینس ابھی ہم نے لکھا ہے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ انٹرانزٹیو ہے یا ٹرانزٹیو؟ فعل متعدی. اس میں آبجیکٹ کیا ہے؟ فعل لازم. ہے لازم ہے. دیکھیں چلا، چلنا کام ہوا، چلنے والا آج. اب کس پہ چلا وہ تو پتا نہیں، وہ تو پتا نہیں چلنے کا کام کس پہ ہوا ہے وہ نہیں پتا. تو جس پہ ہوگا وہ آبجیکٹ کہلائے گا. اب باقی جو اس میں ہے نا یہ متعلق، یہ چیز متعلق فعل ہے، یہ چیز متعلق فعل ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ہم نے متعلق فعل کہاں لکھا؟ آخر میں لکھا. یاد رکھ لیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آخر میں ہی لکھا. اب ہم پہلے متعدی کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں.
عمر نے عادل کو گھر میں مارا. کوئی ترجمہ کرے اس کا؟ کوئی اس کا ترجمہ کرے؟ مدینہ اس کا کوئی ترجمہ کرے؟ چلیے رافیہ یوسف آپ کریں. رافیہ یوسف آپ اس کا ترجمہ کریں. یہ آ رہی ہیں نا؟ میں آڈیبل ہوں نا؟ جی سر. اچھا پھر بس رافیہ کو میں آڈیبل نہیں ہوں گا، باقی سب کو تو ہوں. چلیں چلے شجرت آپ اس کا ترجمہ کریں. عمر نے عادل کو گھر میں مارا. عمر عادلا فی البیت. ماشاء اللہ. دیکھیں ضربا عمر عمر عادلا. عادلا. ویری گڈ. تو یہاں مجھے بتا دیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے؟ کیوں ہے فعل متعدی؟ کیونکہ اس میں سبجیکٹ بھی ہے اور آبجیکٹ بھی. ویری گڈ. فاعل بھی سبجیکٹ مفعول کیا بھی. ہے یہاں پر؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل عمر ہے اور فاعل. مفعول عادل. ویری گڈ. یہ فاعل عمر ہے اور مفعول عادل ہے. اور یہ چیز کیا ہے فی البیت؟ یہ کیا ہے؟ یہ یہ متعلق فعل ہے. ماشاء اللہ. تو متعلق فعل ہمیشہ آخر میں لکھا جاتا ہے. متعلق فعل کو پہلے نہیں لکھا. ہاں پوئٹری میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیونکہ پوئٹری میں نا ایک پوئٹ لائسنس کیا ہوتا ہے؟ پوئٹ ہیز رائٹ ٹو اوائڈ گرامر. A poet has a right to use such words which are not even found in dictionary. وہ ایسے words بھی یوز کر سکتے. تو پوئٹری میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ فارمل عربی لکھیں گے بولیں گے تو آپ ہمیشہ اس چیز کو آخر میں ہی لکھیں گے یا بولیں گے، کس چیز کو؟ متعلق فعل. ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا. چلیے ماشاء اللہ. اب میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں. یہاں تک جو ہم نے باتیں کر لی نا وہ اکثر لوگ کر لیتے، سب باتیں تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی کر لیتے. لیکن جو بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تو لوگ پھر سیکھ جاتے لیکن پڑھتے نہیں. تو ہم پڑھ بھی لیں گے اس کے بعد ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ ہے ہم جملہ فعلیہ میں مرکبات کو یوز کریں گے. جملہ فعلیہ میں ہم مرکب کو یوز کر لیں گے. مرکبات کو یوز کر لیں. مرکبات مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرکبات مطلب اضافی ہو سکتا ہے، مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، مرکب اشاری ہو سکتا ہے، مرکب جاری ہو سکتا ہے. جو بھی مرکب ہم کر لیں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک سینٹینس بتا دوں. حامد کھانا کھایا. اب مزہ آئے گا آپ کو. حامد کے بھائی نے کھانا کھایا. دیکھیں ایک سینٹینس میں سکھاؤں گا کیسے. یہاں ہم دیکھ لیں گے آپ کو فاعل کیا ہے؟ بھائی. یہ فاعل ہے. کس کا بھائی ہے؟ حامد کا بھائی. دیٹ مینز یہ پارٹ مضاف مضاف الیہ ہے. جب مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پہلے کیا لائیں گے؟ مضاف. ٹھیک ہے جی. تو کیا لکھیں گے؟ حامدن اخو حامدن. مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہی رہے گا. حامد پہ اعراب چینج نہیں ہوگا. اعراب ہم یہاں ڈیٹرمائننگ وہ کیا ہے؟ رفعی حالت میں ہے. اخو حامدن. اب اس نے کیا کیا ہے؟ کھانا کھایا ہے. کھایا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو کھایا مطلب اکلا. اکلا. کھانا مطلب طعامن. کھانا مطلب طعامن. آپ نا طعام کرتے ہیں. طعامن. تو اب پورا جب سینٹینس ہم بنا لیں گے سب سے پہلے ہم فعل لکھیں گے. سب سے پہلے ہم فعل لکھ لیں گے تو کیا آئے گا؟ اکلا. اکلا. اب اس کے بعد فاعل اخو حامدن. کیا کھایا اس نے؟ کیا کھایا اس نے؟ طعام.
کھانا کھایا اس نے. اکلا اخو حامد طعاما, آپ اس کو آگے پیچھے آپ لکھ سکتے ہیں اکلا طعام اخو حامد, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ دونوں اس میں ظاہر ہے, آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو چیز ہے مرکب اضافی ہے. اسی طرح سے اب آپ بنائیں گے مسجد. اچھا, زید نے حامد کے بھائی کو مارا. زید نے حامد کے بھائی کو مارا. جلدی بتائیں, کوئی ابھی کچھ منٹ سے بچے, جلدی. چلیے سعدیہ مجید آپ بتا دیں کیا ہوگا. زید نے حامد کو مارا. سعدیہ, سعدیہ, جی سر. چلیے کوئی نہیں. چلیے منزہ آپ بتا دیں. اچھا سعدیہ نے ضرب انمیوٹ کیا. ہاں سعدیہ بتائیں آپ. سعدیہ بتا دیں. سعدیہ بتا دیں آپ. جی سر اس کو آئے گا ضرب اخو ماشاء اللہ. ضرب اخو اخو حامد اخو حامد حامد. زیدن. آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں. پہلے فعل آئے گا, اس کے بعد مفعول. ویری گڈ. پہلے فعل آیا. کس کو تو مفعول ہے اچھا, اخو حامد, حامد کا بھائی جو مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک. پھر اوکے, ہے زید نے مارا, تو زید رفعی حالت میں. زید فاعل ہے. مجھے ذرا بتا دیں فاعل کی کیا حالت ہوتی ہے. زیدو آئے گا. فاعل زیدو آئے گا. زیدن بھی آئے زیدون گا آئے گا. سر. ٹھیک ہے, اوکے زیدون. زیدو بھی اور زیدن آپ بھی. جنرلی ہم زیدون ہی لکھتے ہیں. زیدو بھی آپ بہرحال لکھ سکتے ہیں, لیکن اصل میں نا جب ہم کو جو اسما انڈیویجول ہوتے ہیں, ایسے ناؤنز جو انڈیویجول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان میں اعراب اسی طرح سے آتا ہے کہ دو پیش سے, دو زبر سے, یا پھر دو زیرو سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو ہم, اس کا ایک نام بھی ہوتا ہے منفرد, مفرد منصرف صحیح اس کو کہیں. ایسے اسم کو مفرد منصرف صحیح, جو انڈیویجول ناؤن ہوگا مفرد ہے, منصرف ہے یعنی غیر منصرف ہے نہیں, منصرف ہے, اور صحیح ہے. صحیح کیا چیز ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. صحیح محمود باتیں ہیں, ابھی میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا. تو ایسے اسما کا اعراب ایسے آتا ہے, تنوین سے آتا ہے. باقی ایک پیش سے کب آئے گا, ایک زبر سے کب آئے گا, وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. میں اعراب انشاءاللہ عز و جل اس ٹائم ہم آگے سے اچھے سے ڈسکس کر لیں گے. فی الحال آپ یاد رکھ لیں تنوین سے آئے گا. ٹھیک ہے جی, تنوین سے آئے گا زیدن. اب مفعول کون ہے؟ حامد کا بھائی. حامد تو کیا ہے, یہ مضاف الیہ ہے, مجرور ہی رہے گا. اب یہ بھائی مفعول ہے, مفعول منصوب ہوگا, حالت نصب میں ہوگا. اور اخو کیا ہے, واو اس میں دکھ رہا ہوگا آپ کو, تو یہ مرفوع بنا لیا آپ نے, تو یہ منصوب ہونا چاہیے. یہ اخ ہوگا, اخی بھی نہیں. اخی مجرور, اخا بنے گا. ضرب اخا حامد زیدن. اس کیس میں آپ نے کیا کیا, مفعول کو پہلے لایا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ وہی اسٹرکچر فالو کریں. کون سا والا, پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول. تو اس طرح لکھیں گے زیدن, اس طرح لکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. بہرحال یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن ویسے لکھیں گے تو اور اچھا ہوگا.